اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہمیں سکون دیتا ہے اور پرانی حکایات کے مطابق جو ہے روزے میں بہت زیادہ شفا اور عقل ہے۔ 10 پرانی حکایات یا خرافات بھی کہہ سکتے ہیں ہم، 10 کامن انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میتھس، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں حقیقتیں بھی شامل ہیں، خرافات بھی ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، اور یہ جو ہے اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جب ہم وقفہ وقفہ سے کھاتے ہیں، یعنی کہ انٹرمیڈنٹ کا مطلب ہے وقفہ وقفہ سے جو ہے کھانا، تو یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے بینیفٹ دیتے ہیں۔ تو جو بھی جو ہے بغیر وقفہ کے یا اچانک کھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑی تیزی سے کھاتے ہیں، صبح اٹھے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کیا 2 پراٹھوں کا، اور اس کے بعد دفتر چلے گئے، اور اس کے بعد دفتر جانے کے بعد جو ہے 4 جو ہے سموسے کھائے ہیں، اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا، پھر شام کا کھانا، چائے پی، بسکٹ کھایا، فروٹ کھایا، یہ کھایا وہ کھایا، تو اس طریقہ سے جو ہے بہت زیادہ جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک حقیقت کو میں جو ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمہ حضرات جو ہے یہ بہت زیادہ ایسی چیزوں کا مد نظر نہیں رکھتے کہ جس میں جو ہے یہ بھی ایک شفا کا باعث جو ہے بن سکتا ہے۔ تو ایک بندے کو نیند نہیں آتی تھی، میں ایک حقائق جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ حکیم صاحب کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرنا، رات کو آنا، شام کو آنا، تو آپ میرے ساتھ چلے تو میں گھر جا کے آپ کو دوائی، میں آپ کی دوائی جو دوں گا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، امیر آدمی ہوتا ہے تو وہ حکیم صاحب سے کہتا ہے کہ آؤ میری گاڑی میں بیٹھے، تو چلتے ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ پیدل ہی جائیں گے اگر دوائی لینی ہے تو میں جو ہے یہ گاڑی واڑی کا کسی چکر میں نہیں پڑتا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے حکیم صاحب کے گھر جو ہے وہ جانا شروع کر دیا اس نے۔ تقریباً 4 کلومیٹر کے پر حکیم صاحب کا گھر تھا، تو وہ جس نے جو ہے 2 قدم بھی جو ہے کار سے پیدل نہیں چلے تھے، اس کو 4 کلومیٹر حکیم صاحب کے ساتھ جانا پڑا، اور رات کا ٹائم تھا اور کوئی واپسی پہ اس کو گاڑی نہیں ملی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ راستے میں ہزاروں لوگ جو ہے فٹ پاتھوں پہ بڑے مزے کی نیند سے سو رہے ہیں، تو وہ حیران ہوا۔ تو جب وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا، مجھے 4 کلومیٹر جانے کا اور 4 کلومیٹر آنے کا سفر جب اس نے کیا، تو اس کو جب وہ اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا تو اس کو ایسی زبردست نیند آئی کہ اس نے کبھی ایسی نیند لی نہیں تھی آج تک۔ تو حکیم صاحب نے اس کو جو ہے اپنی زبان میں فلسفہ سمجھا دیا تھا، یعنی کہ سیر کرنے سے جو ہے یہ نیند جو ہے بہترین آتی ہے۔ اس طریقے سے روزہ سے بھی جو ہے وہ نیند بہترین آتی ہے۔ جس کی نیند بہترین ہوگی، دماغ کو سکون مل گیا، اعصاب کو سکون مل گیا، اس کے پورے جسم کے اندر جو ہے یہ طاقت اور توانائی بحال ہوگی۔ جو بندہ اپنے جسم کو ریسٹ دیتا ہے، پراپر سکون کرتا ہے، پراپر نیند لیتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو فریش طریقے سے اٹھتا ہے اور اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے سارا انجام دیتا ہے۔ تو روزہ جو ہے بیسیکلی طور پر جب بھی ہم کوئی بھی ان نیچرل یا ان ہیلتھی وے اختیار کرتے ہیں زندگی گزارنے کا، مطلب کہ جو میں نے ابھی آپ کو ان ہیلتھی اور ان نیچرل وے جو ہے بیان کیا پہلے، اس بندے کا جو کہ کار میں جاتا تھا، کار میں آتا تھا، سیر کرنا چھوڑا ہوا تھا اس نے مکمل طور پہ، اور کبھی جو ہے وہ پیدل چلنا بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا۔ تو حکیم صاحب نے اس کو جو ہے یہ اپنے ساتھ لے جا کر واپس لے جا کے جو ایک سبق دے دیا۔ تو اس طریقہ سے یہ ہمارے لیے جتنے بھی جو ہے حقائق یا جو ہے خرافات یا اسباق ہوتے ہیں، قرآن پاک میں اصل میں جتنی بھی چیزیں جو ہے بیان کی گئی کہانی کی صورت میں بیان کی گئی ہے، پرانے لوگوں کے قصے جو بیان کی گئے، بیسیکلی طور پر ہمیں جو ہے یہ سکھانے کے لیے سارے حقائق اور جو ہے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، تاکہ ہم
अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जो है हमें सबक नहीं सिखाए, बल्कि स्टोरीज की सूरत में हमें जाइए, मिथ्स की सूरत में जो हमें सबक सिखाए हैं। तो इस तरीके से स्टोरीज और हकायक जो है ये हमें मुख्तलिफ चीज़ों के सबक देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो अनहेल्थी और जो है वो नॉन नेचर स्टाइल के ऊपर जब हमारे हमारे जिस्म को हम ट्रीट करते हैं, तो उसमें जो है वो बेसिकली तौर पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है ये खराबी आ जाती है। बेसिकली होना क्या चाहिए कि हमें जो है वो स्पिरिचुअली तौर पर जो है, यानी कि रूहानी तौर पर हर काम के लिए तैयार होना चाहिए, जिसमें जो है रूहानी तौर पर जब हम तैयार होंगे, खास तौर पर रोजा रखने के लिए, तो रूहान जो है ये मतलब जो हमारा ब्रेन के अंदर जो स्पिरिचुअल ताकत है, उसकी वजह से जो है हमारा वेट भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो है जिस्म के अंदर जो है बहुत ज्यादा तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है रूहानी तौर पे जब स्ट्रेस को कम हो जाते हैं, तो गैर फितरती और गैर सेहतमंदाना जिंदगी से हम खुद जो है वो निजात हासिल कर लेते हैं। तो हमारे जो है मसल जो है जब हम रेगुलर अपने आप को करते हैं, यानी कि जो है ये रोजे को रख के जो है खास तौर पे स्पेशली तौर पे हम जो है ये रोजा रख के जो है ये बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर फील करते हैं। तो कुछ कहानियां जो है ये इसी तरीके से, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो रोजा रखने से पुराने जमाने में ये देखा गया कि रूहानी तौर पर सुकून हुआ, तो जिस्मानी तौर पर भी सुकून हुआ। तो जिसमें क्या हुआ कि कुछ जो है अग्जिमा का एक पेशेंट था, उसने जब रोजा रखा और उसके बाद जो कुछ नहीं खाया पिया, तो उसमें जो है ये अग्जिमा का जो है मसला हल हो गया। इसी तरीका से अजीमा का मसला उसको क्यों था कि वो बार बार ऐसी गर्म चीजें, ठंडी चीजें, कभी कुछ खाता था कभी कुछ खाता था, तो ऑटोफेगी जो है ये हमने कल भी जाना था, तो उस तरीका से उसका जो है अजीमा का मसला जो है हल हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत से एग्जाम्पल जो है मौजूद है, जो कि बेस्ट जो है मौजूद है, जिसकी वजह से जो है रोजा रखने से इंसानी बदन के अंदर जो है ये तब्दीली आती है। कैसे तब्दीली आती है, हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक रूप से अब जो है वो देखते हैं। साइंटिफिक रूप से बेसिकली तौर पे क्या होता है कि जब भी हम हेल्थी तौर पे जो है वो हम अपने हेल्थ को जो है बरकरार रखने के लिए फास्टिंग करते हैं, उसमें जो है सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर बिल्ट होती है। तो सेल के अंदर जो है हमारे जितने भी सेल है, सेल बायोलॉजी ने जो है ये साबित किया है कि यानी कि जो हमारी जो है वो ऑक्सीडेशन डैमेज और इन्फ्लेमेशन जो है कम होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है कि सेल मेटाबॉलिज्म का अमल जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है। सेल बायोलॉजिस्ट ने ये साबित किया है कि फास्टिंग से सेल के जो अंदर जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइज एनर्जी जो है वो हासिल होती है, यानी कि जो है मेटाबॉलिज्म बेहतरीन तरीके से जो है होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, बेसिकली तकरीबी और तामीरी अमल दोनों को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसमें जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चीजें शामिल है, यानी कि उसमें जो है जिस्म का बैलेंस जो है ये बरकरार हो जाता है। तो जिसमें जो है वो बेसिकली तौर पर सेलुलर प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बेहतरीन काम करता है, और एटीपी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करता है, और फ्री रेडिकल जो है वो को चेंज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है, तो उसके साथ जो है वो इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पर जो ये बेहतरीन काम करता है। तो सेल बायोलॉजिस्ट जो है ये विलर जो है ये सेल बायोलॉजी को बेहतरीन जानते थे, तो उन्होंने कहा कि बुरी ग़िज़ा जो है हमारे जिस्म को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो बुरी ग़िज़ा क्या होती है कि हम जो है ये बार बार जब चीजों को खाते रहते हैं, तो वो बुरी ग़िज़ा करार उन्होंने दी है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम जब टाइम से खाएं, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ग्लाइकोजन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बनने से जो है ग्लाइकोजन लेवल जो है यूज होना शुरू हो जाएगा जब हम फास्टिंग करेंगे। तो उसमें जो है ये इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा बनेगी। जब जो है वो इंसुलिन स्टोर हो जाएगी बेसिकली तौर पर, तो इंसुलिन जब हमारे जिस्म में ज्यादा होगी, ग्लाइकोजन ज्यादा होगा, तो फैट की स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम जो है बार बार ग्लूकोज से जो है वो प्रोटीन बनते हैं, वो प्रोटीन से जो है वो क्या बनते हैं जी,
फैट्स बनते हैं। तो इसी तरीके से जब जो है ये हम फास्टिंग करते हैं तो ये अमल उल्टा होना शुरू हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म इसका जो कैटाबॉलिज्म में तब्दील हो जाता है। तो उसमें जो है एनाबॉलिज्म का अमल जो है वो कैटाबॉलिज्म में तब्दील हो जाता है बेसिकली तौर पर। उसमें क्या होता है कि फैट्स टूट कर जो है प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन टूट कर जो है ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन इस अमल में जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें जो है ये ग्लाइकोजिन और इंसुलिन बेहतरीन जो है वो ज्यादा मकदार में जो है ये ग्लाइकोजिन कम हो जाता है और इंसुलिन ज्यादा मकदार में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है बेसिकली तौर पर हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो नई तवानाई, नई ताकत और मेटाबॉलिज्म जो है तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है नॉन एफ्रीन का जो है वो स्टिमुलेशन होती है। जब नॉन एपिनेफ्रॉन की जो है वो स्टिमुलेशन होती है तो जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज्यादा जो है वो डिजेनरेटिव डिजीजेस से बच जाते हैं। तो डिजेनरेटिव डिजीज जो है वो स्टडी में आया है कि जो नुकसानदेह होती है, यानी कि इसमें डिजेनरेटिव डिजीज में जो है वो क्या होता है जी, एक्स्ट्रा तौर पे जो है वो ग्लूटाथियोन जो है ये अपने जगह पे आ जाता है और ये डीएनए जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो रियली पावर जो है पावरफुल हो जाता है, हमारा जिस्म जो है वो नेचुरली तौर पर पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिमाइज फास्टिंग में जो है वो ऑप्टिमाइज एनर्जी प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी जो है इसकी एफिशिएंसी से जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो प्रोडक्शन का अमल यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का अमल जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। तो जिसमें जो है वो एंटोजीनियस जो है एंडोजीनियस एंटीजन जो है वो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ये जब ये होता है अमल तो एंटीऑक्सीडेंट जो है नेचुरली तौर पर ग्लूटाथियोन जो एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, तो वो जो है अपना काम जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो बेसिकली तौर पर प्रोटेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस अमराज जिसमें जो है कैंसर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज से हम जो है ये और ये जो है वो न्यूरो डिजनरेशन से हम बच जाते हैं। न्यूरो डिजनरेशन जो है मेरे दोस्तों को पता है कि ये जो है डायबिटीज की वजह से जो है माइक्रोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, न्यूट्रोपैथी होती है, जितने भी जो है ये इस तरह के डिजनरेशन के अमराज जो है वो होते हैं उनसे जो है हम बच जाते हैं। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है और कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से हम जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। असल में क्या है बेसिकली तौर पर कि न्यूरॉन में जो है कमजोरी वाकया नहीं होती, कमी वाकया नहीं होती, क्योंकि जो फ्री रेडिकल होते हैं उनको जो है स्पेंड कर लेता है एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अपने तौर पे जो एक्सपेंशन करना जो है वो शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है ये हेल्थी स्ट्रेटजी यानी कि हेल्थ जिस्म को जो है वो हेल्थी महारतें होना शुरू हो जाती है और हम जो है वो मुख्तलिफ चीजों से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से अपने जिस्म को जो है वो बचा सकते हैं, जो कि रोजा हमारी मदद करता है। इसी तरीके से और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो है जिसमें जो है वो रोजा हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। कैसे? ये जो है हमारे जो है वो एक्चुअली हेल्प जो है ये करता है कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ये कैसे कंट्रोल करता है जी? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो है ये अहम किरदार अदा करता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से अपना काम सारा अंजाम देगा। जब ऑटो इम्यून जो है सिस्टम अपने बेहतर तरीके से काम सारा अंजाम देगा तो हमारे जो है बहुत से अमराज जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम की बेहतर तरीके से काम सारा अंजाम देने में बेहतरीन जो है वो कंडीशन इसमें हो जाती है, जिसमें जो खास तौर पे रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है वो यानी कि जोड़ों का दर्द जो कि अम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है उसको हमें जो है वो कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार जो है वो करता है। इसी तरीके से बैड न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। जब हम जो है बैड न्यूट्रिशन लेते हैं, खालस न्यूट्रिशन जो है वो हमारे जिस्म को ताकत और तवानाई जो है मुहैया करती है। इसलिए हमें जो है वो अननेचुरल यानी कि जो है गैर फितरी और जो है अनहेल्थी
اور غیر جو ہے صحت مندانہ خوراک سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہم جو ہے اگر ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، ٹائم سے کھائیں گے اور ٹائم سے پیئیں گے تو ہمارا گلائکوجن جو ہے وہ بہترین طور پہ جو ہے وہ سٹور ہوگا. جب گلائکوجن سٹور ہوگا تو اس میں بیسیکلی طور پر انسولین بہترین کردار ادا کرے گی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے ہر سیل کے اندر جو ہے یہ پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب پانی جو ہے وہ گلائکوجن کی وجہ سے جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کم کرنے کے لیے جو ہے یہ پانی کو واپس جو ہے ریسٹور کرواتے ہیں اور اس کی وجہ سے انفلمیشن بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہمیں جو ہے وہ ہمارا ویٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. سلو ہونے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں جی، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ تیزی سے سب کام جو ہے میٹابولزم کا کام بھی جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ انسولین کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہمارے جسم میں آ جاتی ہے، جو کہ فیٹ سے انرجی کو بریک ڈاؤن کرنے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. اور اسی طریقے سے نور ایپینیفرون کے بارے میں بھی جو ہے وہ میں آپ کو پہلے نور ایپینیفرون کے بارے میں جو ہے وہ پہلے بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے جب ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ مائکرو نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو مائکرو بیان اس کے اندر جو ہے وہ ہیلتھی مائکرو بیان یعنی گٹ کے جو ہیلتھی مائکرو بیان ہے وہ اس کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں جو ہے یہ جگر کا بائل اور اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ سٹامک ایسیل بھی اس میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ مائکرو نیوٹرینٹس کو ابزارو کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جسم کے گٹ کو میٹابولزم کو سلو ہونے میں اور اس کو صحیح طریقے سے ہر غذا کو جو ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں بھی کھاتے ہیں تو اس کے مائکرو نیوٹرینٹس کو معدہ جگر اور انتوں کے اندر جا کے بہترین ماحول کے اندر ان کو جو ہے وہ ہضم ہونے کا موقع ملتا ہے، یعنی پوری بریک ڈاؤن ان کی ہوتی ہے. جب پوری بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ پورا ڈائجیشن کا عمل جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کے اس کے مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہو کے ہمارے خون کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے وہ بناتے ہیں. اس طرح سے جسم کو جو ہے وہ سکون ملنے سے ایکچولی ہمیں جو ہے یہ انرجی جو ہے مہیا ہوتی ہے، جو کہ ہم جو ہے نیوٹرینٹس جتنے بھی جو ہے فوڈ کے نیوٹرینٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کو بہترین قسم کا جو ہے وہ طاقت اور توانائی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ آٹوفیگی کا عمل بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جب ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے انتوں کا افعال بھی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا یہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی سٹیم سیل ہوتے ہیں ہمارے انتوں کے اندر بھی جو ہے وہ سٹیم سیل ہوتے ہیں، فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں جی انٹسٹائن کے سٹیم سیل کو جو ہے وہ اس کے فنکشن کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیموسٹیٹس کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور ایجنگ کا عمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اینٹی ایجنگ کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم 12 سے 14 گھنٹے تک جو ہے یہ فاسٹنگ میں رہتے ہیں تو ہمارے انٹسٹائن کے جو ہے بیسیکل اسٹیم سیل جو ہوتے ہیں یہ اپنے فنکشن کو بہتر کر لیتے ہیں. اور جب اس میں جو ہے بہت سے کھلاڑیوں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب ان کو جو ہے یہ روزہ رکھ کے جو ہے کھلایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے فیٹی ایسڈ کی ان کے اندر تبدیلی آئی ہے تو جو ہے انٹسٹائنل لائننگ کے اندر جو ہے ان کے اندر تبدیلی آئی ہے اور گٹ کے اندر تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے کرونک انفلمیشن جو ہے وہ بہت سے مریضوں میں جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے میں کچھ اپنے تجربات بھی اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے یہ ریسرچ کے اوپر کام کیا ہے. میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ ایم فل میں نے بھی کام کیا، لیکن پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے. اس میں نے 5-6 پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے اور خاص طور پہ جو ہے یہ فیٹ کے اوپر جو ہے میرا کام ہے تھوڑا سا، کیونکہ جب شروع کرتے ہیں ہم کسی بھی کام کو تو ہم مختلف پروجیکٹ جو ہے لے کے اس کو شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو سپروائزر ہوتے ہیں بیسیکلی عمر سیل صاحب تھے میرے سپروائزر پہلے،
تو انہوں نے جو ہے بیسیکلی طور پر مجھے جو ہے یہ ریسرچ کا جو ہے یہ ایک ٹچ دیا ہے کہ آپ جو ہے کیسے جو ہے مختلف چیزوں سے ریسرچ کر کے جو ہے، تو کچھ میرے تجربات ہے اس میں، میں نے مائس پہ جو ہے کام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا ایک پروجیکٹ تھا کہ اس میں جو ہے ہم جو جتنے بھی جو ہے یہ موٹے لوگ ہیں ان کو جو ہے پتلا کرنے کی کیسے ہم کوشش کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہے یہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، موٹاپے کا شکار لوگ آتے ہیں، تو اتنے سے بڑے پیٹ ہوتے ہیں، سانس کا پورا ہوا ہوتا ہے اور عجیب سا ان کا جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، تو ان میں جو ہے یہ میرا پروجیکٹ تھا۔ تو میں نے مائس کے اوپر کام کیا، تو میں ان کو جو ہے فیٹ دینا شروع کر دیا، اینیمل فیٹ دینا شروع کر دیا۔ تو مائس کو میں نے جو ہے یہ ان کے خوراک کے اندر نا جو ہم خوراک بناتے تھے ان کو دینے کے لیے، اس کے اندر میں نے فیٹ کی بہت زیادہ مقدار جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ ڈال دی۔ میں نے مائس کا ویٹ کرتا رہا اور اس کے بعد جو ڈیلی جو ہے ان کو چیک کرتا رہا، تو بجائے جو ہے ان کے اب چربی میں نے ان کو کھلائی ہے، اصل میں ان کو فیٹ کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مائس کا جو ہے وزن کم ہونا شروع ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے بیسیکلی طور پر، کہ یہ جو ہے مائس کا وزن کم کیوں ہو گیا جی؟ تو لینتھ بھی اس کی میں چیک کرتا رہا، اس کے بعد جو ہے یہ ان کی جو ہے ویٹ بھی چیک کرتا رہا ڈیلی بیسس پہ، تو آہستہ آہستہ جو مائس جو ہے ان کے ویٹ جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ تو وہ مجھے یہ اصل میں میرے تجربے میں یہ بات آئی، میرے اپنے تجربات کے اندر جو اس چیز شامل ہے کہ اس میں اصل میں کیا کیا کہ چوہوں نے جو ہے یہ جو مائس سے انہوں نے جو ہے یہ غذا ہی کھانی چھوڑ دی، روٹی جو ہے وہ کھانی چھوڑ دی، فاسٹنگ کے اندر اوپر چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے وہ آٹومیٹک ریڈیوس ہونا شروع، کیونکہ وہ جو چربی کی بو تھی اس کو وہ عادی نہیں تھے، ان کو کھانے کے بدلے جو ہے وہ بغیر چربی کی چیزیں وہ کھا لیتے تھے، تو ان کی جو غذا تھی اس کے اندر میں نے جب چربی ڈالی اس کے بعد ان کو ٹکیا وغیرہ جو جیسے بھی ان کی روز جو ہے ناپ توڑ کے ان کو غذا جو ہے دیتا تھا، کتنی جو ہے وہ چربی کی وجہ سے ان کے اندر جسم فیٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ اضافہ ہوتا تھا، لیکن وہ بجائے اضافہ ہونے کی اس میں جو ہے کمی آنی شروع ہو گئی۔ مسئلہ یہی بنا کہ انہوں نے فاسٹنگ شروع کر دی، کہ انہوں نے جو غذا کھانی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر جو ہے یہ کمزوری آنی شروع ہو گئی اور یہ والا جو ہے پرابلم جو ہے شروع ہو گیا۔ تو اس طریقہ سے میٹابولزم تو ان کے اندر جاری رہا۔ تو اس طریقے سے میں نے ان کے گٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام پھر بعد میں کیا، گٹ کی جو ہے مائکرو بایولوجی کے اوپر بہت زیادہ میں نے کام کیا، ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کو دیکھ کے ان کے گٹ کی ہر جو ہے وہ پہلو کو، کتنی دوائی جو ہے کہاں پہ ابزار ہوتی ہے اور کتنی دیر میں ابزار ہوتی ہے، یہ بھی میں نے جو ہے وہ مائس کے اوپر جو ہے کام کیا۔ تو اس طریقہ سے جو 8 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ابزار ہو کے جو ہے خون میں شامل ہوتی ہے، تو یہ مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے وہ کتنی مقدار میں جو ہے یہ کسی بھی مائس کے اندر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور کیسے یہ کام کرتے ہیں، یہ بھی میرا پی ایچ ڈی کا کام تھا۔ تو میں نے یہ پروجیکٹ سارے اس لیے ریپیٹ کرتا رہا ہوں مختلف پروجیکٹ کے اوپر۔ تو آخر میں نے کینسر پہ کام کیا، وہ تو میں آپ کو گٹ کے اوپر میرا جو ہے کیونکہ میرے ڈاکٹر عمر سہیل صاحب جو ہے وہ قطر چلے گئے تھے، اس لیے جو ہے میں نے نئے سپروائزر کے پاس جو ہے مجھے جانا پڑا، جس کی وجہ سے میرا پروجیکٹ بھی تبدیل ہو گیا اور میں نے سارا کچھ جو ہے نئے طریقے سے کیا۔ تو امیون سسٹم میں جو ہے وہ بہتری پیدا کرتی ہے، یعنی کہ جو ہے یہ فاسٹنگ جو ہے امیون سسٹم کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ میں نے ان کو گٹ کو جب میں نے دیکھا، ان کے ڈائجیشن کو دیکھا مائس کے اوپر، تو واقعی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزیں جو ہے پیدا ہو چکی تھی۔ بیسیکلی طور پر وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر ہیلنگ کی پاور رکھتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے لیس ریپیئر کی پاور جو ہے وہ آ گئی تھی، اور امیون جو ہے وہ ایکٹیویشن ان کے اندر جو آ چکی تھی۔ تو اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ پریکٹیکل کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ان کے باڈی کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ہیلتھی سیل کے اندر جو ہے میں نے دیکھی۔ تو اس طریقے سے جب ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، خاص طور پہ جو ہے جب میں نے ان کو دیکھا تو مسل کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو ہے یہ تبدیلی آئی۔ تو میں ان کو جو ہے یہ ٹائم سے یہ میں صبح 2 بجے سے لے کے اگلے دن 2 بجے 24 گھنٹے کے بعد ان کو خوراک دیتا تھا، اور جا کے دیکھتا تھا خوراک انہوں نے کتنی مقدار میں کھائی، خوراک کا وزن واپسی کرتا تھا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ خوراک کا وزن کر کے ان کو دیتا تھا۔ اس طریقے سے جائیے تو اس طریقے سے جب انسان بھی جو ہے 12 سے 14 گھنٹے تک جائیے
شام جو ہے مطلب 5 بجے سے صبح 5 بجے سے لے کے جو ہے وہ 6:30 بجے تک روزہ رکھتا ہے، تقریباً یہی ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور وہ بہترین جو ہے اپنے جسم کو جو ہے وہ مینٹین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، اور 12 گھنٹے کا جب وقفہ ہوتا ہے جس میں ہم جب کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے رات کو سونا بھی ہوتا ہے، اور صبح فجر کے وقت جو ہے اس سے پہلے اٹھ کے جو ہے ہمیں جو ہے یہ وقت سے جو ہے کھانا جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے، ٹائم سے کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کو جو ہے مسل کو جو ہے مینٹین رکھنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے یہ مختلف چیزوں کے خلاف جو ہے ریزسٹنس جو ہے وہ کے اندر آ جاتا ہے، ہمارا باڈی جو ہے وہ ریگولر ہو جاتا ہے، ہمارے مسل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ریگولر ہو جاتے ہیں۔ اور جس میں ایک یورپین جنرل سپورٹس سائنس 2017 کے اندر جو ہے یہ بڑا انہوں نے جو ہے یہ تجربہ کر کے جو ثابت کیا ہے کہ ویسٹرن سائنس کے اندر یہ روزہ جو ہے یہ ایک گولڈ کی مانند ہے، یعنی کہ جو ہے سونے کی مانند ہے۔ تو اس طریقہ سے جب کوئی بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری کی طرف اس کے چانسز جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے یہ کیٹون سیل جو ہے یہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ برین کو جو ہے فیول مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے طاقت، یعنی کہ میموری اور مینٹل کلیئرنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اینٹی ایجنگ ہارمون جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گروتھ ہارمون جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اینٹی ایجنگ ہارمون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہیلدی ویلدی اور بہترین مسل والی جو ہے وہ ٹیشو کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لائف کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو آج کا جو ہے تھوڑا سا اس کے بینیفٹ جو ہے 10 کامن بینیفٹ میں جو ہے کچھ بینیفٹ جو ہے یہ حقائق جو ہے ہم نے نوٹ کیے۔ تو اس کے بعد ہمارا ٹاپک جو ہے یہ کل والا تھوڑا سا آگے اس کو بڑھاتے ہیں جی۔ یہ بلائنڈنس جو ہے زبردست قسم کا ہمارا ٹاپک تھا، ایلوپیشیا، تو اس کو جو ہم تھوڑا سا آگے کرتے ہیں۔ تو بعض چیزوں کے ہمیں جو ہے وہ بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور بعض چیزوں کے جو ہمیں نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر ہم جو ہے اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں اپنے خوراک کے اندر، یا ہمارے جو ہے یہ بعض ہمارے دوست احباب جو ہے بہت زیادہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ سیڈ افیکٹ کے طور پہ جو ہے بعض لوگوں کو اندر جو ہے یہ پرابلم جو آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دو کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایلوپیشیا کا مرض تھا، تو اسٹیرائڈ کے استعمال سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے ان کا حل ہو گیا۔ نیچرلی طور پر حل ہوا، یہ مجھے نہیں پتا کیسے حل ہوا۔ تو اسٹیرائڈ سے جو ہے وہ بعض عورتوں کو بھی مچھیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کارٹیکو اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو داڑھی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہارمونل جو ہے چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقہ سے میرے پاس میں سول اسپتال ڈی ایچ کے ہاسپٹل فیصل آباد میں ہوتا ہوں، اس میں میرے پاس انگریزی میڈیسن والے بھی بہت سے میڈیکل ریپ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مجھے اپنے جو ہے یہ ایلوپیشیا کی مرض کے متعلق جو ہے کچھ ادویات کا انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ تو آج بھی ایک صاحب جو ہے یہ میڈیکل ریپ میرے پاس آئے، تو میں اکثر جو ہے یہ میں انگریزی جو ادویات استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو پڑھتا ضرور ہوں۔ تو ان کے سائڈ افیکٹ، کیونکہ میں فارماسسٹ بھی ہوں، تو اس لیے جو ہے یہ میں اس کے جو سائڈ افیکٹ ضرور جو ہے یہ میں دیکھتا ہوں۔ ہر انگریزی ادویات کا جو سائڈ افیکٹ میں جو ہے اس کو مد نظر رکھتا ہوں۔ تو ایلوپیشیا کے کچھ یہ انہوں نے مجھے جو ہے یہ بتایا کہ ایلوپیشیا میں ہم جو ہے بیسیکلی طور پر مانو یہ مائنو آکسیڈیل جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ مائنو آکسیڈیل جو ہے یہ سپرے کے طور پہ بھی وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اوپر لگانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہے ٹیسٹوسٹرون کو کم کر دیتی ہے، یعنی کہ جو ہے یہ کیسے کم کرتی ہے، مجھے جو ہے وہ حیرت ہوئی کہ جب سپرے کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر سے یہ جذب ہو کے ہمارے جسم کے اندر یہ چلی جاتی ہے، اوپر سپرے کرنے سے صرف جو ہے وہ، تو جس کی وجہ سے جب ہم وہ اس کو جو ہے وہ باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے بیسیکلی طور پر، اور ٹیسٹوسٹرون ہارمون کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ
اور اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی ان کی جو ہے کچھ ادویات جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، جس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ بتایا کہ کوپیکسل جو ہے یہ ہماری دوائی ہے جو ہیئر گروتھ میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے یہ بھی جو ہے یہ جسم کے دیگر چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ ہارمون ڈسٹربنس جو ہے یہ، اور اس میں جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ اور بھی بہت سے اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فیٹونک جو ہے ان کا جو ایک شیمپو ہے جو کہ فیٹونک ریڈیسل جو ہے ان کا شیمپو ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی بالوں کو وقتی طور پہ جو ہے یہ گروتھ کرانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن جو ہے یہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کم مقدار میں استعمال کرنے سے جو ہے زیادہ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ ہائی اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹرائیٹور انجیکشن جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بڑی تیز قسم کا جو ہے پوٹنٹ اسٹیرائڈ ہوتا ہے، یہ وقتی طور پہ جو ہے انسان کو جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ جو ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ والا جو ہے سورک ڈرماٹائٹس جو ہے سبورک ڈرماٹائٹس کیا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ استعمال کرواتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ استعمال کرواتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے، اور وقتی طور پہ تو مریض جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جلدی اپنے آپ کو ریکور فیل کرتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ دل پہ، گردوں پہ اور دیگر جسم کے اعضاء پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہربل میڈیسن کا استعمال کریں۔ تو کچھ آج فون مجھے جو ہے وہ کل والے جو ہے وہ ایلوپیشیا کے بارے میں جو ہے وہ آئے، تو اس میں جو انہوں نے دوست احباب نے یا جو بھی میرے سننے والے ہیں یوٹیوب پہ سننے والے ہیں، انہوں نے جو ہے شکایت کی ہے ایک زبردست قسم کی کہ آپ جو ہے وہ نسخہ کو گول مول کر کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح طریقہ سے نہ ان کا وزن بتاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ پورا نسخہ جو ہے بتاتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر اصل میں سبب کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو اس لیے جو ہے وہ پورا نسخہ اس کو ہی مطلب جو سمجھ آئے گی جو یا تو حکیم ہے، تو یا پھر جو ہے یہ مطلب آپ دیکھیں نا سکہ کائی ہلیلا بلیلا آملہ جو میں نے کل آپ کو بتایا ہے، اس کا جو ہے وہ شیمپو آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طریقہ سے آملہ ہربل جو ہے وہ استعمالین روغن آملین استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے بالوں کی گروتھ کے لیے ہے، بیسیکلی طور پر بال جو ہے وہ آنے کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے، اس کی کاز ہم جب تک جو ہے وہ ڈھونڈیں گے نہیں، میں نے آپ کو کل کافی کازت جو ہے بتائی تھی۔ تو یہ سپورک جو ہے یہ بھی جو ہے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ڈرماٹائٹس، اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر سپور جو ہے یہ اس میں ٹاک پڑ جاتے ہیں، گول سے دائرے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بال وہاں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نسخے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہم جو ہے وہ بیسک کاز کو مد نظر رکھتے ہوئے نسخہ جو ہے وہ بناتے ہیں اور دیتے ہیں، اور اس کے وزن جو ہے وہ بھی ہم جو ہے اب آپ کو برابر وزن تقریباً ہو تو پھر برابر وزن ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسے بنانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ جو ہے یہ دعا ساز کا کام ہوتا ہے، ایک حکیم کا کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے تھوڑا بہت اگر آپ لوگ زیادہ سٹریس کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کا یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کے رات کو بھگو کے سکہ کائی اور یہ لیلا لیلا آملہ جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور صبح اس کا جو ہے پانی لے کے اس کو جوش لے کے اس کا پانی لے کے جو ہے اس کو جو ہے وہ سادہ طریقے سے جیسے شیمپو استعمال کیا جاتا ہے ایسے جو ہے استعمال کرتے ہیں، اس سے بال جو ہے لمبے اور گھنے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بیسیکل طور پر یہ مرض کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ والا جو ہے بیسیکلی طور پر یہ بالوں کو لمبے کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آملہ کھانے سے اور آملہ لگانے سے برگی آملہ شیمپو استعمال سے یا وہ نیچرل ہے سارے، تو جتنے بھی آرٹیفیشل شیمپو ہیں اور جتنے بھی وہ بالوں کو گرانے میں یا کیمیکل والے شیمپو وہ بالوں کو گرانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے آخر میں جو ہے سجدہ کے بارے میں بتایا تھا، تو یوگا میں بھی جو ہے یہ جب زمین کے اوپر آگے کر کے سر کو جھکاتے ہیں تو وہ اس میں بھی جو ہے یہ بالوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پی آر پی جو ہے
وہ میں نے بتائی تھی، جس میں رچ پلازما پروٹین جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ پروٹین رچ پلازما جو ہے وہ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اسی طریقے سے جو ہے ہیئر گروتھ جو ہے یعنی کہ بالوں کو لگایا جاتا ہے اس جگہ پہ جو ہے سر کے اوپر جہاں پہ بھی جو ہے یہ ایلوپیشیا کا مرض ہو تو اس کو جو ہے اور جو بھی کاز ہو مطلب فنگس کاز ہو یا کہ سورائسس کاز ہو یا کہ رنگ ورم کا کاز ہو تو ہم اس کو دور کر کے جو ہے ایلوپیشیا کا علاج کرتے ہیں بیسیکلی طور پر. تو یہ تو تھے کچھ مطلب کہ ایسی باتیں جو کہ ہم ڈسکس کرنے کل والا ایلوپیشیا کو جو ہے ہم نے آج پھر ڈسکس کیا ہے. اور ہیئر فولیکل جو ہے جلد کا حصہ ہوتے ہیں اور بال جو ہے یہ وراثتی طور پہ بھی یہ جو میں نے بات کی تھی کہ وراثتی طور پہ بھی جو ہے یعنی کہ جینیٹک ان میں جو ہے ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا حل تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کزن میرج سے اگر ہم پرہیز کریں گے تو اگر جو ہے اس سے جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہوگی اس میں جائیے وراثتی طور پہ جائیے پرابلم نہیں ہوگی. تو جینیٹکس اور جو ہے یہ اس میں پوری سائنس ہے جس کو ہم جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے نام سے جو ہے یاد کرتے ہیں. تو بایو انفارمیٹک اور بایو ٹیکنالوجی کے اندر اس میں جو ہے پوری جو ہے وہ ہسٹری موجود ہے کہ اس میں جو ہے وہ وراثتی طور پہ جو ہے کیسے جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ ہوتی ہے اور جینیٹک جو ہے اس میں کون سا جین جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایلوپیشیا کا مرض جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے زیادہ عمر میں جو ہے بال گر جاتے ہیں اور بعض لوگ میرے جیسے جو ہے زیادہ جب پڑھتے ہیں تو ان کے جو ہے سر سے جو ہے وہ پیچھے سے گندے ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی طور پر یہ جو ہے ایج فیکٹر بھی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے یہ بالوں کا گرنا صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو نیوٹریشن نہیں ہوتی وٹامن ایچ کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بال لوگوں کے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں. جوانی کے اندر جو ہے وہ بال گرنا چاہیے ہارمونل ڈیفیشنسی کی وجہ سے یعنی کہ ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے ہوتا ہے. اور عورتوں کے اندر جو ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہوتا ہے کیونکہ یہ سیکنڈری کریکٹر ہوتے ہیں یہ ٹیسٹوسٹرون اور یہ بالوں کا آنا جو ہے بیسیکلی طور پر نوجوان جب جائیے پوبرٹی میں پہنچے ہیں تو اس وقت یہ جو دیگر بال جو آتے ہیں سیکنڈری کریکٹر ان کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ گروتھ جو ہے بیسیکلی طور پر ان ہارمون کے اندر جو ہے ہوتی ہے یعنی کہ ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے مردوں میں جو ہے یہ چینجز آتی ہیں بالوں کے اندر اور ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی وجہ سے جو ہے عورتوں میں جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ پوبرٹی کے اندر جو ہے وہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے یہ جو اگر کمی آ جائے تو خرابی آ جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ داڑھی اور مچھوں کے اندر سے بھی بال اور سر سے اندر سے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ سپورک ڈرموٹائٹس بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بیسیکلی طور پر سپورک کیا ہوتا ہے یہ جو ہے یہ فنگس ہے اور بھی بہت سی فنگس جو ہے یہ ڈرماٹائٹس جو ہے یہ کاز کرتی ہے. تو جس میں جو ہے وہ فنگس کو بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا مد نظر رکھیں گے. اور اس کے بعد سورائسس جو ہے یہ بھی جو ہے ایک کاز کا باعث بنتا ہے. ان کو سورائسس جو ہے بالوں جو والی جگہ پہ اگر سورائسس ہو جائے تو سر میں سورائسس ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ایلوپیشیا کا مرض جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے جو ہے اسی کے مطابق جو ہے جو بھی پرابلم ہو اس میں جو ہے اسی کے مطابق اس کا ہم جو ہے حل ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی بھی فارمولا جو ہے پیٹنٹ نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہ سبب کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں. یہی میں جو ہے وہ اپنے دوستوں کو جو مجھے فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے پورا نسخہ نہیں بتایا تو میں نے ان کو جو ہے یہ ساری اس لیے آج جو ہے تفصیل سے تھوڑی سی باتیں بتا دی ہیں. تو یہ پورا نسخہ تو بتاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ دعا ساز کا کام ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے طب کا کام جو ہے تشخیص کرنا اور جو ہے تشخیص کرنے کے بعد تجویز کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب.